صلی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، عید الفطر گزرنے کے بعد فوراً ہی جمعۃ المبارک اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور ظاہر ہے جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، نماز تراویح باقاعدگی سے ادا کی، تو حقیقت میں رمضان کا سرور اور رمضان کا فیضان ان لوگوں نے حاصل کیا جو روزے رکھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور قرآن رمضان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اب وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے پہلے روزے سے لے کر آخری روزہ تک سارے روزے رکھے تھے، اور ان روزوں کا جو ادب تھا، لحاظ تھا، وہ بھی ملحوظ خاطر رکھا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، جتنا ان کے پاس وقت تھا حسب توفیق کرتے رہے، اور پھر نماز تراویح میں بھی آ کے قرآن سنتے رہے۔ یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ہمارے مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑ جائے اور رمضان سے جڑ جائے، فرمایا وہ خالی دامن کبھی جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں قرآن لے کے آؤں اور پھر رمضان لے کے آؤں، اور میرا کوئی امتی ان دو کریموں سے مایوس ہو جائے، ان کی رحمت کا حصہ نہ لے سکے، اور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں میرے غلاموں، رمضان کا احترام تم نے کرنا ہے، روزے تم نے رکھنے ہیں، اور قرآن کی تلاوت تم نے کرنی ہے۔ میں مصطفیٰ تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، دونوں شفاعت کریں گے۔ اچھا، روزے کا تعلق تو رمضان کے مہینے سے ہے، اور قرآن وہ نائب کتاب ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینے میں پڑھنی ہے، پھر 11 مہینے چھٹی کرنی ہے، یا یہ کہا نہیں فجر میں پڑھ لینا باقی آپ کو چھٹی ہے۔ پر میں جس وقت تمہارا جی چاہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلوں کے اوپر جو زن لگ جاتا ہے گناہوں کا، جب تم قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرتے ہو، اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے تمہارے دلوں کے زنوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے بتا رہے ہیں، اور حاضرین اس نبی کا کتنا ہم پہ کرم ہے، اس نبی علیہ السلام کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں کہ کوئی ایسا گوشہ امت کا چھوڑا نہیں، میرے محبوب نے توجہ فرمانا، جس میں امت کی رہنمائی نہ ہو، اور ایسی کوئی بات میرے نبی نے نہیں چھوڑی ہے۔ 40 سال کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام نے تو اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال میں بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل ہونے والا قرآن 23 سالہ میں وہ احکامات لے کے آیا، اور اس قرآن کی ہمارے آقا علیہ السلام نے ایسی تشریح فرمائی کہ قیامت تک دنیا اس قرآن سے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ سے فیض لیتی رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، نور قرآن اور فیضان مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ یہ کائنات کسی معبود کے لیے سجے گا، قرآن نازل کر کے اس بھی معبود کی شان نازل فرما دی۔ کبھی کہا میرا معبود رحمت بن کے آئے، کبھی کہا مجھے معبود تیرے سینے علم نشرہ کی بات کرتا ہوں، کبھی کہا میں معبود کی مزمل والی چادر کی بات کرتا ہوں، کبھی کہا میں معبود کے متصل والے کمبل کی بات کرتا ہوں، کبھی فرمایا معبود غار حرا میں کیسے جاتا ہے میں یہ بتاتا ہوں، کبھی بتاتے ہیں معبود سفر معراج کو کیسے جاتے ہیں، قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ اب میرے تمہارے معبود کی اداؤں کا نام قرآن بن گیا۔ جب محبوب چادر رکھتے ہیں، چادر تو
قیامت تک اتنی دنیا چادریں رکھے گی، کمبل اوڑھے گی، لیکن جب آمینہ کا لال کمبل اوڑھتا ہے، اللہ کے ذوق و سلامت ہے، جب میرا تیرا نبی چادر اوڑھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور جب میرا تیرا نبی پھر چادر اوڑھتا ہے، اپنی کملی اوڑھتا ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، فرمایا محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہر وقت رہتے ہو، یہاں تک کہ تم اپنی چادر کا پہلو بھی بدلتے ہو، ہماری نگاہ اس پہ بھی ہوتی ہے۔ اور اے محبوب دنیا تمہاری قیامت تک قصیدے پڑے گی۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں رب ہو کہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہوں، میرا نبی چادر اپنے بدن پہ اوڑھے گا، اس چادر کی اداؤں کو میں قرآن بنا دوں گا۔ بولے نا کی نکیتا یار واسطے، کی نکیتا یار نے یار واسطے، رب میں فنا سجائیاں نے سرکار واسطے، رب میں فنا سجائیاں نے سرکار واسطے۔ یہ کبھی نہ کوئی بندہ ہونا نبی کا دیوانہ، وہ آپ کو اکلے کھول کے بتائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ یہ تو آپ کہہ دیتے ہو نا کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، کبھی یہ بھی سوچا قرآن ہے کیا؟ قرآن تین چیزوں کا مجموعہ ہے، یا تو میرے رب نے اپنی نبی کی تعریفیں بیان فرمائی، یا میرے رب نے اپنے نبی کے جو پیارے ہیں صحابہ اہل بیت اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان بھی جو نبی کے محبوب اور پیارے ہیں، یا قرآن نبی کی تعریف کرتا ہے، یا قرآن نبی کے پیاروں کی تعریف کرتا ہے، یا قرآن نبی کے دشمنوں کا رگڑا لگاتا ہے اور ان کی پہچان کرواتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور کبھی آپ قرآن کھول کے آپ کہتے ہو بھائی ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک حرف پڑھو تو کتنی نیکیاں۔ لیکن یہ بھی کبھی سوچا یہ قرآن بنتا کیسے ہے؟ محمد مصطفیٰ بولتے ہیں رب قرآن بناتا جاتا ہے، اور یہاں میرا نبی چادر بدن پہ لیتا ہے، بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ چادر تو کروڑوں لوگ بدن پہ لیتے ہیں، کمبل لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے آدم سے لے کر روح اللہ تک سارے انبیاء آئے، قیامت تک اولیاء آئیں گے، علماء آئیں گے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی، لیکن فرمایا کہ محبوب تم سب سے جدا ہے، سمجھو تو صحیح قرآن بھی اسی کی خاطر نازل کر رہا ہوں، رمضان بھی اسی کی خاطر دے رہا ہوں، اپنی پہچان بھی اسی کی خاطر کروا رہا ہوں، تم پہچانو۔ اور دنیا والوں قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے، یعنی مسئلہ ڈھونڈنا ہو عالم قرآن سے دلیل دے گا، مسئلہ ڈھونڈنا ہو عالم حدیث سے دلیل دے گا۔ اور جب رب کی پہچان کی بات آتی ہے کہ خدا کون ہے، اللہ فرماتا دلیل ایک ہی ہے، بولا دلیل کیا ہوگی؟ فرمایا میرا محمد کون ہے؟ میرا برہان، ایسی دلیل بن کے آیا۔ تم نبی کو دیکھو، نبی کی قدرتوں کو دیکھو، نبی کے علم کو دیکھو، نبی کے کمال کو دیکھو، نبی کے جلال کو دیکھو، نبی کے جمال کے دیکھو، نبی کی گفتار کو دیکھو، نبی کی گفتار اور کردار کو دیکھو، نبی کی صورت کو دیکھو۔ تم جب نبی کے کمال دیکھو گے تمہیں کمال خدا نظر آئے گا، جب تم جمال مصطفیٰ دیکھو گے تمہیں جمال خدا نظر آئے گا، جب تم کمال مصطفیٰ دیکھو گے تو کمال خدا نظر آئے گا، جب صورت مصطفیٰ دیکھو گے صورت مصطفیٰ میں صورت خدا نظر آئے گا۔ پھر کہیے نا رب میں فنا سجائیاں نے سر
صحابی بیان کرتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلا اور میں نے دیکھا میرے محبوب نبی صحابہ نے دوپہر کا جو وقت ہے اس میں قیلولہ کرنے کی سنت ہے. قیلولہ تھوڑی دیر کے لیے آرام. یہ کبھی آپ چیک کیا کریں یہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. اچھا آپ کو نیند آئے نہ آئے 12 سے 2-3 کے درمیان تھوڑی دیر سنت سمجھ کر قیلولہ کریں ظہر کے بعد تو آپ کی ساری دن کی تھکن دور ہو جائے گی. آپ جو بھی کام کرتے ہیں چونکہ میرے نبی کی حکمت ہے قربان جاؤں آقا علیہ السلام پر میں بھی تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا میرے نبی کو سونے کی حاجت نہیں ہے. آقا سوتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادت بن جائے ورنہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی. یہ میرے آقا کا خود اپنا فرمان ہے. میرے تمہارے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے جیسا سونے والا نہ سمجھنا. یہ ستا کی روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل تو آنکھیں تو سوتی ہیں ولا ینام قلبی. مجھ مصطفیٰ کا دل کبھی نہیں سوتا. میری آقا یہ بتا رہے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ اب ان کو دنیا کی خبر نہیں. فرمایا میں کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. کل جہان میری رحمت کی خیرات لے کے رب کے دربار میں اپنا آپ پیش کر رہے ہیں. لہذا جب میں سویا ہوتا ہوں میں نے ظاہر کی آنکھیں تو بند کی ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا. اس لیے میں اور آپ سو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ ہے. نبی سوئیں تو نیند نبی کا وضو نہیں توڑ سکتی. نبی کمال کے لیے قرب خدا کے لیے مزید وضو فرما لے تو الگ بات ہے. میں آپ سو جائیں ہمیں اٹھ کے وضو کر کے نماز ادا کرنا ہوگی. میرے نبی کو اس کی حاجت نہیں. نیند کی کیا مجال کے نبی کا وضو توڑ سکے. اس لیے کہ نیند ہے غفلت کا نام. جو فرمائیں گے آپ کو بڑا سرور آئے گا. میں بڑا خاص تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کیا فرمایا میرے نبی نے تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل سوتا نہیں ہے. دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے کوئی بھی امتی چاہے وہ ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو حسن ہو حسین ہو غوث اعظم ہو قیامت تک آنے والا کوئی ولی عالم یا عام انسان ہو وہ جب سوئے گا وضو ٹوٹے گا اب پھر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. مصطفیٰ سو جائے رات کو یا دن کو میرے آقا کو وضو کی حاجت نہیں. اس لیے ہم سوتے ہیں دل غافل روح غافل اور نیند وضو توڑ دیتی ہے. مصطفیٰ اتنی شانوں والے ہیں. کہا یہ نیند کیا ہے. زندگی کو زندگی میرے قدموں کی وجہ سے ملی ہے. موت کو بھی موت ہونا میری برکت کی وجہ سے ملا ہے. نیند کی کیا مجال میرا وضو توڑ سکے. موت کی کیا مجال میری زندگی مٹا سکے. اب میں فلاں سجایا سارے بولو رب میں فلاں سجایا نے دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لی زبان.
قیلولہ فرمانے لگے، آرام کرنے لگے۔ امام الانبیاء ایک جگہ پہ الگ سے جا کے دراز ہو گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں دنیا والوں میں نے دیکھا دور میری ایک درخت پہ نظر پڑتی ہے، وہ درخت حرکت کرتا ہے، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں جھومنے لگی، حرکت کرنے لگی۔ میں نے کہا ربا سونے یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ درخت اتنا زور سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہلنا شروع ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے میرے نگاہ جمالی ضرور کوئی عجیب سی بات ہوگی۔ میں نے دیکھا وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا زمین سے نکلا اور اس طرف چل دیا جہاں نبیوں کے امام سو رہے۔ جدھر آقا سوئے تھے وہ درخت ادھر چلنا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، درخت چلتے چلتے امام الانبیاء کے پاس پہنچا اور وہ شجر وہ درخت جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو کے درخت ٹہنی اور شاخوں سمیت تھوڑا سا جھکا، تھوڑی دیر وہاں پہ نبی پاک کے پاس کھڑا رہنے کے بعد وہ درخت جہاں سے گیا تھا وہی واپس آ کے پلٹ کے وہی زمین کے اس ٹکڑے سے جڑ گیا۔ اب یہ پتہ نہیں چلتا تھا یہاں سے درخت زمین سے نکل کے گیا ہے۔ صحابی رسول کہتے دنیا والوں میں نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، اب میں خاموش ہو گیا، حیرت میں ڈوب گیا کہ ماجرا کیا ہے؟ یہ درخت یہ زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی کے پاس گیا، تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑا رہنے کے بعد واپس پلٹ آیا۔ کہتے میں نے اپنے دل میں وہ سارا نقشہ جما لیا اور دل میں سوچا نبی علیہ السلام جب جاگیں گے تو سوال کروں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے وہ درخت کی ساری داستان اپنے آقا کو سنا دی۔ اے میرے کریم آقا عجیب منظر دیکھا، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے آقا وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے دربار میں آیا، اور اے میرے مدینے کے سلطان آقا آپ کے دربار میں کھڑا رہنے کے بعد تھوڑی دیر وہ درخت جھکا رہا اور میرے نبی دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ اے میرے آقا آپ کے اس صحابی غلام نے آج تک کبھی زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا، آپ بتائیں یہ راز کیا تھا؟ اب میرے تمہارے نبی یہ نہیں فرماتے اے صحابی میں تو سو رہا تھا، درخت کب آیا کب گیا مجھے کیا پتا؟ نانا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے غلام آج میں تجھے بتاتا ہوں یہ درخت کیوں آیا تھا۔ جب میں اس وادی میں آیا میری پیلی پیلی خوشبو ہر طرف پھیلی، میرے حسن و جمال کی وجہ سے، میرے نور کی کرنوں اور شعاعوں کی وجہ سے ساری بستی روشن ہو گئی۔ جب درخت کی نگاہ میرے حسن اور جمال پہ پڑی، اللہ کے دربار میں درخت نے کہا سونیا ربا آج تیرا محبوب ہمارے دیس میں آیا ہے، اجازت عطا فرما میں جا کے اپنے آقا کو سلام بھی پیش کروں اور اپنے آقا کا دیدار بھی کروں۔ فرمایا میرے صحابی یہ درخت مجھے سلام کرنے آیا تھا، ہمارا نبی اتنی شانوں والا، اکھیاں بڑھایا سونے سارے بولو اکھیاں بڑھایا سونے رب میں فلا سجایا کوئی بندہ سویا ہو درخت جاتا ہے اس کے پاس اور اب وہ درخت جا کے کھڑا ہو کے واپس آ گیا، قربان جاؤں۔ میرے نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے غلاموں میں ظاہر کی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میرا دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے۔ میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا جب میں یہاں ہوتا ہوں تمہیں نہیں پتا میں کہاں ہوتا ہوں۔ اس لیے آخری حدیث سنیے بخاری شریف کی،
میرے آقا نے صوم وصال رکھے، ایسے روزے بغیر سحری اور افطار کے، بغیر سحری اور نہ سحر کرنی نہ افطار کرنی۔ چند دن گزرے نا، ابو بکر عمر عثمان علی نے دیکھا، انہوں نے کہا جو کام نبی کرے ہم پیچھے کیوں رہے، انہوں نے بھی ایسے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، صحابہ نے وہ عمل شروع کر دیا۔ چند دن گزرے تو سب کے رنگ پیلے پڑ گئے، قدم ٹکمکانے لگے، قدم ٹکمکانے۔ میرے نبی نے پوچھا صحابہ سب کے چہرے ادھرے ہوئے ہیں، رنگ سرد ہے، جسم کمزور پڑ گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا سونیا آپ کو دیکھا روزہ رکھتے ہو، صوم وصال رکھتے ہو، رب سے ملاقات کے روزے رکھتے ہو، قرب الہی کے لیے، نہ آپ کو سحر کرتے دیکھا، نہ سحری کھاتے دیکھا، نہ افطاری کرتے دیکھا۔ ہم نے کہا ہم بھی محبوب کے اس عمل کو دوہراتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایجوکم مثلی، تم میں سے میری مثال کون ہے؟ بتاؤ ابو بکر عمر عثمان علی، ابو ہریرہ، بتاؤ بلال، بتاؤ جابر، مصطفیٰ سا کون ہو سکتا ہے؟ کہا کبھی میری برابری نہ کرا، میں جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تمہیں نہیں پتا کہاں کہاں ہوتا ہوں، میں اپنی راتیں ایسا وقت ہوتا ہے جو خدا کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا سارے سبحان اللہ۔ میری مثال تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میں خدا کا لاڈلا نبی ہوں، رب نے کائنات میرے لیے سجائی ہے، یہ خاص میرا کوٹا ہے، میں بغیر افطار اور سحر کے چاہوں پوری زندگی گزار دوں، کھاتا اس لیے ہوں تم کھاؤ عبادت بن جائے گا، پیتا اس لیے ہوں تم پیے گا تمہاری سنت سمجھ کے عبادت بن جائے گا، سننے کی مجھے حاجت نہیں، سننا اس لیے ہوں تم میری سنت کی طرح سنت سمجھ کے سو جاؤ، تم آنکھیں بند کر لو گے ساری رات اس سنت کو بھی خدا عبادت میں شمار کرے۔ میں جوتے پہنتا ہوں تم بھی پہنو عبادت بن جائے۔ کہا تم مجھے حلیمہ کی فقط بکریاں چراتے نہ دیکھو، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم مجھے اپنے جوتے سیدھے اور کانچتے فقط نہ دیکھو، مجھے مکے کی وادی میں حلیمہ کی بکریاں چراتے نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو جب میں سدرہ پہ جاتا ہوں جبریل رک جاتا ہے، میں آگے لاکھوں پردے چاہ کر کے لامکان میں پہنچتا ہوں، خدا کا دیدار کرتا ہوں۔ ارے تمہارے پاس بکریاں اس لیے چروائی، شادیاں اس لیے کی، کھانے اس لیے کھائے، میری سنت پہ عمل کرو عبادت بن جائے، اور اس سے پار اس لیے گیا ہوں تم میں سے کوئی میرے جیسا ہونے کا دعویٰ نہ کر سکتا۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا فرمائیں۔